السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ ویک 11 اپریل سے شروع ہو کر 16 اپریل تک چلے گا۔ اس ہفتے 2 میجر چینجز ہیں اور دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں سائٹیرینز۔ اس کا اثر، ان 2 چینجز کا اثر آپ کی ذات پر، معاملات پر، روپے پر، صحت پر، ایون آپ کی روح پر بھی ہوگا۔ پہلی تبدیلی 13 اپریل کو آئے گی، نیا چاند ہوگا۔ ایسٹرولوجیکلی نیا چاند ایموشنل نیو میچورٹی، فورس آف لائف، ڈیوٹیفلنس اینڈ ایک سرٹن بوسٹر پروڈیوس کرتا ہے آپ کی زندگی میں، روٹین سکنس کو دور کرتا ہے، بٹ یہ اس کا ایسٹرولوجیکل فائدہ ہے۔ لیکن یہ جو نیا چاند 13 اپریل کو ہونے والا ہے، یہ رمضان کا نیا چاند ہے۔ اس نئے چاند کی وجہ سے آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے ریلیشنز پر، آپ کی سول پر اس کے پازیٹیو اثر ہوں گے، اور یہ پازیٹیو اثرات خیر، برکت، رحمت، مغفرت، جہنم سے خلاصی، ان سب سچویشنز کو آپ کے لیے آن کر دیں گے۔ اور یہ وعدہ بھی کریٹر کا ہے کہ اس کا پہلا ہفتہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، پہلا عشرہ، اینڈ دوسرا عشرہ مغفرت سے بھرا ہوا ہے، اینڈ تیسرا عشرہ جو ہے اس میں جہنم سے خلاصی ہے۔ تو یہ چاند آپ کے لیے کئی طرح کی خوشخبریاں لے کر آیا۔ ایسٹرولوجیکلی اگر ڈیفائن کیا جائے تو کیونکہ یہ چاند آپ کے 5th اینگل پر ہونے لگا ہے ایریز ہاؤس میں، تو دیٹ مینز کہ 5th اینگل پر آپ کی ڈیل میکنگ کی شرح میں اضافہ ہوگا، ایموشنل کانسنٹریشن پیدا ہوگی ٹورڈ یور ایجوکیشن، ایموشنل کانسنٹریشن پیدا ہوگی ٹورڈ یور فیملی لائف، ٹورڈ یور اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی۔ اینڈ 5ویں گھر میں اگر نیا چاند ہو تو وہ ہیومن نیچر پر لاسز کی ریکوری کے لیے جس طرح کی انٹینسٹی چاہیے ہوتی ہے، جس طرح کی ایموشنل توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ لاسز کو ریکور کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو کل ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے جس طرح کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی اسی نئے چاند سے ملے گی۔ اینڈ دوسرا ایونٹ 14 اپریل کو وینس آپ کے 6th اینگل پر آ جائے گا۔ یہ 6th اینگل اتنا پازیٹیو ہوگا آپ کے لیے کہ رمضان کے چاند کی وجہ سے، پورے رمضان کی خیر اور برکت کی وجہ سے، اینڈ وینس کے 6th ہاؤس میں، وینس کا یہ اپنا ذاتی گھر ہے، یہ یعنی کہ وینس اپنے ٹورس ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کے 6th ہاؤس بنتا ہے۔ وینس اگر 6th اینگل پر ہو تو یہ میکسیمم رومانٹک اسکلز پروڈیوس کرے گا، گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا، سی ای اوز کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا، کولیگز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر کرے گا، آپ کا پیس آف مائنڈ، آپ کے آئیڈیاز، آپ کا پلیجر، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کے سول ایکسچینجز، آپ کا پرپوزل، آپ کی لو لائف، آپ کی لو کمٹمنٹس، آپ کا ریلیشن شپ ڈیسیجنز، آپ کا ناراضگیوں کا خاتمہ، یہ سب اسی وینس کے ایونٹ سے پروڈیوس ہو پائے گا۔ اور ادھر سے رمضان، خیر اور برکت، سو ادھر سے وینس۔ ادروائز بھی پلانٹی پوزیشنز بہت اچھی ہیں، جیسے آپ کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر 3rd ہاؤس پہ ہے، دیٹ از ادروائز پازیٹیو، وچ از سو پروڈکٹیو فار انہینسمنٹ ان ایوری سیکٹر، پرسنالٹی انہینسمنٹ، منی میکنگ، ڈیوٹیفلنس، لگجوریس ڈیسیجنز، سیلز، پرچیزنگ، انویسٹمنٹ، جاب سوئچنگ، اوورسیز ٹریولنگ، اینڈ ادروائز لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرنا، ان کے مشنز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ سب بھی ممکن ہو پائے گا۔ پھر آپ کے لیے پوزیشن آف وینس 6th ہاؤس میں اگر ہو تو 11th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز بھی ملا کرتے ہیں، سڈن گینز، محبتیں، دوستیاں رشتہ داریوں میں بدلنا، پائپ لائن پرپوزلز کا میچور ہو جانا، نئے پرپوز کرنا، ریلیشن شپ کے کرائسس کا ریپیئر ہونا، ہسبینڈ اینڈ وائف میں زیادہ تقویت کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہونا، یہ سب ممکن ہو سکے گا، اینڈ اچانک بڑے فائدے ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ ملٹی ٹاسکنگ ہو سکے گی، انویسٹمنٹس کی جا سکیں گی، انیشیٹوز لیے جا سکیں گے، کریٹیو انیشیٹوز لیے جا سکیں گے، نئے کام جس کو آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں وہ بھی سٹارٹ کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے، رشتہ داریوں پر ٹائم انویسٹ کیا جا سکے گا، اپوزیشن کو ختم کیا جا سکے گا، مخالفتیں، ناراضگیاں، شکوک، ان کا خاتمہ ہو سکے گا۔
اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ سیجیٹیریس اگلے 7 دن نہیں بلکہ اگلا پورا مہینہ بہت عمدگی سے گزارنے والے ہیں. جبکہ کسی بھی منتھ کا جو تیسرا ویک ہوتا ہے وہ ویسے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو اگلا ویک ہوگا جو 16 اپریل سے سو آن آئے گا اس میں سن اپنا ہاؤس بدلے گا. وہ تفصیل اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس لیے میں اس ویڈیو کو لمبا نہیں کر رہا، وہ اگلے ہفتے میں تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی آپ کا فوکس زیادہ تر رمضان پر ہوگا. اپنا دھیان رمضان کی طرف دیجیے، اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دیجیے. اتنے گولڈن ٹائم کو اپنی زندگی میں کیش کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریے. اپنے اندر ان محرومیوں کو ختم کریے، اپنی ان بری عادتوں کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریے جو پچھلے لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ کے ساتھ چپک گئی ہیں. اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریے، اپنے سورس آف انکم کو، اپنی رشتہ داریوں کو، ایون اپنی سول کو ٹیون کرنے کی کوشش کریے. وہ عادتیں جو آپ کو اصل حقیقی زندگی سے دور لے جاتی ہیں، آپ زیادہ تر ٹیمپٹیشنز میں رہنے لگتے ہیں، مصنوعی چیزوں میں، اس سے ذرا باز آئیے. حقیقت پسندانہ سوچ اپنائیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، صحیح پلانز کریے. چیزیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ٹائم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ 10 دن رحمتوں کے ہیں، تو یہ وعدہ جھوٹ تو نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ رب تعالیٰ جو وعدے کرتے ہیں وہ حکومت پاکستان کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے؟ رب تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے کہ یہ پہلے 10 دن رحمتوں کے ہیں تو ڈیم شور یہ رحمتوں کے. اگر شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تو ڈیم شور بند کر دیے جاتے ہیں. اگر روزہ گناہوں سے بچاؤ کی ڈھال ہے تو ڈیم شور ڈھال ہے. صرف آپ کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے ود یور سول، ود یور ہائی لیول یا احسن طریقے سے کیے ہوئے عمل، تاکہ آپ ان ایڈوانٹیجز کے مستحق ہو سکیں. امید کرتا ہوں آپ میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیں گے. بات کو ابھی ختم کرتے ہیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. اگلے ہفتے مزید تفصیل سے بات ہوگی. جو چیزیں ان 2 ایونٹس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہونے والی ہیں وہ غیر معمولی ہیں. اس ٹائم کو ضائع مت کریے. جو پھر بھی کوئی سیجیٹیرین ایسا ہے جو تھوڑی بہت محرومی، صحت کی خرابی، روپوں کی کمی، ریسورسز کی کمی، رشتوں کی کمی یا ناراضگیوں کا سامنا کر رہا ہے، اسے سورہ شمس دن میں 5 دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے. اسے سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. دوسروں کا دھیان رکھنے کے لیے صدقہ اور خیرات نکالنے کی اگر صلاحیت ہے تو ضرور نکالنا چاہیے. پورا سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینے اگر آپ لگاتار عبادت بھی کریں تو رمضان جتنی عبادت کو نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 منتھ سے بھی بہتر ہوتی ہے. تو ہم 12 مہینے پوری محنت کریں اور ایک رات ہم لوگ اگر لیلۃ القدر کی پالیں تو ہمیں 1000 نائٹس کے برابر ایڈوانٹیجز، رحمتوں کے، برکتوں کے مل سکتے ہیں. تو یو مسٹ پریپیئر کہ آپ نے عبادت اس انداز سے کرنی ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو ضرور پالیں. جو بھی لوگ ناٹ اونلی سیجیٹیرین جو پہلے ہی دن سے اپنی توجہ اپنی عبادت کی طرف، اپنے رب کے معاملات کی طرف، اذکار کی طرف، روح کی پیورٹی کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، ایون زکوٰۃ کی طرف رکھتے ہیں، ان کو لیلۃ القدر ضرور میسر آ جاتی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں وہ طاق راتیں کر لوں گا، تو اس کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ جس نے پورا مہینہ توجہ نہیں دی وہ اچانک ایک دم سے متوجہ ہو جائے گا. اس کے چانسز کم ہوتے ہیں. بڑے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل عبادت میں رہتے ہیں تو ہی آپ کو بڑے ایونٹس کیش کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ لاپرواہی سے پورا مہینہ گزارتے ہیں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر مل جائے گی تو اس کے چانس ذرا کم ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت باؤنڈری لیس ہے، میں بھی مل جائے، بٹ چانس کم ہوتے ہیں کہ سارا مہینہ توجہ نہیں اور ایک دم سے توجہ ہو جائے، ایسا کم چانس ہوتا ہے. خیر، اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں. سیجیٹیرین ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے، جب آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کر رہے ہوں، اپنی عبادتوں کو زور و شور سے کر رہے ہوں، تو وہاں میرے لیے بھی صحت تندرستی کی، علم کے اضافے کی دعا ضرور کریے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. سیجیٹیرین آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.